اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم شرکائے کورس، الحمدللہ آج فن گفتار تربیتی کورس کا 7واں لیکچر ہے۔ حسب ترتیب لیکچر کے آغاز میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سماعت بھی فرمائیں اور تحریر بھی فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہر کوئی تلاوت کرتا ہے، ہر کوئی تلاوت کرتا ہے قرآن کی آیات کی، قرآن کی آیات کی۔ قرآن تلاوت کرتا ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی ذات کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کبھی نوریوں کی زبان پر، کبھی نوریوں کی زبان پر، کبھی خاکیوں کے جہان میں، کبھی خاکیوں کے جہان میں ہے دھوم مچی ہر ہر جا پر، ہے دھوم مچی ہر ہر جا پر شہ انبیاء کی نعت کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین، درود و سلام کے ساتھ آج کی اس کلاس کا ہم نے آغاز کیا، اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فن گفتار کے حوالے سے آج جو چند بنیادی باتیں ہیں ان کا تعلق خطاب کے ساتھ ہے۔
ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطاب کیسے تیار کرنا ہے. یعنی آپ نے کسی جگہ پہ خطاب کرنا ہے تو اس کی تیاری کے لیے آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ خطاب تیار کر سکیں. تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر آپ بہت سے خطاب تیار کر سکیں گے. اس میں محنت بھی درکار ہوگی، مطالعہ بھی درکار ہوگا. آپ نے ایک سرکل بنا لینا ہے، دائرہ بنا لیں، اور اس دائرے میں آپ 10 15 یا 20 ٹاپک لکھ لیں، موضوعات لکھ لیں آپ اس دائرے کے اندر. اور پھر دائرے کے باہر آپ نے 6 یا 7 چیزیں لکھنی ہیں، اور وہی مثلاً 6 یا 7 پوائنٹس جو ہوں گے وہی ہر خطاب پہ اپلائی ہوتے رہیں گے. وہ جو دائرے کے ارد گرد پوائنٹس لکھے ہوں گے نا، انہوں نے دائرے کے اندر جو مضامین ہیں یا جو بھی موضوعات ہیں ان پر اپلائی کرنا ہے. تو ہر خطاب پر وہ پوائنٹس جو ہے اپلائی ہو سکتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم دائرہ بنائیں. دائرہ بنا کے باہر ہم نے پہلے لکھنا ہے وہ پوائنٹس جن کی بنیاد پر ہم خطاب تیار کر سکتے ہیں. دائرے کے باہر پہلا پوائنٹ لکھنا ہے قرآنی آیات، اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ احادیث طیبہ، تیسرا پوائنٹ احوال سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے احوال میں سے. چوتھا پوائنٹ احوال اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک کے احوال میں سے. اور پانچواں پوائنٹ احوال صحابہ، صحابہ کرام کے احوال سے. چھٹا پوائنٹ احوال اولیاء و صالحین. اور اس کے بعد ساتواں پوائنٹ دور حاضر میں ضرورت یا اہمیت. اب یہ جو پوائنٹس ہیں میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 قرآنی آیات، نمبر 2 احادیث طیبہ، نمبر 3 احوال سیرت، نمبر 4 احوال اہل بیت، نمبر 5 احوال صحابہ، نمبر 6 احوال صالحین، اور نمبر 7 دور حاضر میں ضرورت و اہمیت. یہ آپ نے 7 پوائنٹس لکھ لیے دائرے کے ارد گرد، سرکل کے ارد گرد. اب دائرے کے اندر آپ نے ٹاپکس لکھنے ہیں. مثلا اس میں آپ نے 10 کوئی بھی انتخاب کر لے، 20 کر لے، 10 کر لے. یعنی یہ ایسا کرائٹیریا ہے جو جس کو آپ ملٹی کرائٹیریا کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ وہ طریقہ ہے، ملٹی میتھڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ بہت سے خطابات تیار کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو نام ہی آپ ملٹی میتھڈ کا نام دیں. یہ ملٹی میتھڈ ہے خطاب کی تیاری کے لیے. اب دائرے کے اندر آپ نے کیا کیا لکھنا ہے؟ صبر لکھ لیں، اور باہر والے جو ہے نا پوائنٹس ان پر بھی غور رکھنا ہے. اس کے بعد شکر، اس کے بعد نیکسٹ ہوگا بندگی، تیسرا ٹاپک. چوتھا ہوگا اخلاق، پانچواں حیا، چھٹا ایفائے عہد، ساتواں حقوق العباد، آٹھواں انفاق فی سبیل اللہ، نواں عدل، 10واں احسان، 11واں تواضع، اور 12واں دعوت دین. یہ میں نے ایگزامپل کے طور پر آپ کو 12 ٹاپکس بتا دیے. اب وہ جو باہر پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں نا، آپ ان کی روشنی میں ان میں سے نکالتے ہیں باہر اور ان کو اپلائی کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق تیاری کریں. مثلا دیکھیے نا، صبر پہلا ہم نے ٹاپک تھا. قرآن آیات کی روشنی میں صبر کیا ہے، پھر احادیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت، سیرت محمدیہ کی روشنی میں صبر کی اہمیت، اہل بیت کی زندگی کی روشنی میں صبر کی اہمیت، صحابہ کرام کی احوال کی روشنی میں صبر کی اہمیت،
اولیاء کرام کی روشنی میں، زندگی کی روشنی میں صبر کی اہمیت، اور دور حاضر میں صبر کی ضرورت کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس طرح آپ اس ٹاپک کو ایک باکمال ٹاپک بنا سکتے ہیں۔ محنت کرنی ہے آپ نے، قرآنی آیات تلاش کرنی ہے، آقا علیہ السلام، میں نے پھر اس کے بعد دوسرا ہے شکر۔ وہی کرائیٹیریا ہے، وہی پوائنٹس اپلائی کرنے آپ نے۔ مثلا شکر ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں شکر، اس کے بعد احادیث طیبہ کی روشنی میں شکر کی اہمیت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں شکر کی اہمیت، احوال اہل بیت کی روشنی میں شکر کی اہمیت، احوال صحابہ کی روشنی میں شکر کی اہمیت، احوال صالحین کی روشنی میں شکر کی اہمیت، اور دور حاضر میں ہمیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ ہم شکر ادا کریں، نہ شکر نہ بنیں۔ یہ بہت اچھا میسج بن جائے گا۔ یعنی آخری جو پوائنٹ ہے نا، اس کا تعلق ہی میسج کے ساتھ ہے، اور وہ خطاب ایک جاندار خطاب تصور کیا جاتا ہے، شمار ہوتا ہے، جس کا اینڈ جو ہوتا ہے اچھے میسج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری کو لے لیتے ہیں، بندگی ہے، شان عبدیت ہے۔ اب شان عبدیت قرآنی آیات کی روشنی میں کہ اللہ کی بندگی کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیات ارشاد فرمائی ہیں، احادیث کی روشنی میں شان عبدیت کیا ہے، احوال سیرت کی روشنی میں حضور کے معمولات بندگی کیا تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کیسے فرماتے تھے، راتوں کو سجدہ ریزیاں کرنا، آقا اللہ رب العزت کے حضور اور اللہ کی بندگی میں ہر لمحہ گزارنا۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک چیز ضرور رکھنا ہے آپ نے ذہن میں کہ سب سے پہلے آپ نے بندگی کا جو ہے نا تصور وہ واضح کرنا ہے کہ بندگی کیا ہے، بندگی کس چیز کا نام ہے۔ یعنی آپ ٹاپک سے پہلے ٹاپک کا تعارف کروائیں 5 منٹ کے اندر، کیونکہ بندگی کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف حج کرنا نہیں ہے، بلکہ بندگی اتنا وسیع تصور ہے، اتنا وسیع تصور۔ بندگی مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، بندگی باہر بھی ہوتی ہے، بازار میں بھی اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کس طرح؟ یعنی ہر وہ عمل جو امر الہی کے تابع ہو، ہر وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تابع ہو، اور ہر وہ عمل جو رضائے الہی کا ذریعہ بنے، وہ بندگی کہلائے گا۔ تو پہلے بندگی کا کانسیپٹ کلیئر کریں، تصور کلیئر کریں، پھر اس کے بعد وہی بندگی جو ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو مخصوص اینگل میں لینا ہے، یعنی نماز کے حوالے سے لینا ہے، تو پھر بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اوور آل لینا ہے تو پھر بھی اس پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اخلاق کا قرآن نے کیا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک نے اخلاق کے حوالے سے قرآن پاک کی جو آیات ہیں، اس کے لیے آپ حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے احباب ہیں ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ قرآنی آیات یعنی کسی ٹاپک پر آپ نے قرآنی آیات لینی ہو تو آپ کو مل سکتی ہیں، احادیث طیبہ۔ اور اس کے لیے سب سے اچھا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک مایہ ناز اور شہرائے آفاق جو کام انہوں نے فرمایا ہے، قرآنی انسائکلوپیڈیا کے نام سے آپ نے جو ایک تحفہ دیا ہے، یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں یہ انسائکلوپیڈیا رکھیں تو آپ کو اس حوالے سے ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ٹاپک، جس مرضی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ کو ہر ٹاپک وہاں سے مل جائے گا۔ اس کی فہرست میں آ جائیں اور اس کی ڈیٹیلز میں آ جائیں، آپ کو قرآن پاک کی وہ تمام آیت جو کسی ایک خاص موضوع پہ، ایک خاص ٹاپک پہ ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر حیا کو لے لیں، اسی کرائیٹیریا میں، انہی پوائنٹس پہ، اور اسی طرح اس کے بعد آپ لے لیں حقوق العباد کو لے لیں، قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، اہل بیت کے احوال کی روشنی میں، صحابہ کے احوال کی روشنی میں، صالحین کے احوال کی روشنی میں، اور دور حاضر میں جو ہے اس کی ضرورت کتنی ہے حقوق العباد کی۔ اور پھر حقوق العباد کے حوالے سے ایک میسج دیں
کہ صرف ہم جو اس وقت ہم گھر میں کیا ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، ان کے حوالے سے، پھر انسانیت ہے اس حوالے سے. تو یہ ایسا آپ کے سامنے میں نے فارمولہ رکھ لیا ہے. یہ اس کے 7 پوائنٹس آپ یاد کر لیں. 7 پوائنٹس یاد کریں گے تو اس کو اپلائی کرتے رہیں. اب ایک اور اگلی بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جب 7 پوائنٹس لکھ لیے، لکھ کے آپ نے ٹاپک بھی لکھ لیا اپنا، اب آپ نے خطاب شروع کرنا. تو خطاب شروع کرتے ہوئے آپ کوشش کریں آپ پہلے 10 منٹ کی تیاری کریں. ٹھیک ہے جی؟ ایک آیت، ایک حدیث، ایک ہی سیرت طیبہ کی مثال، ایک ہی اہل بیت کی زندگی کی مثال، ایک ہی صحابہ کرام کے حوالے سے مثال، ایک ہی اولیاء کے حوالے سے مثال، اور آگے 2 منٹ کا میسج. یعنی آپ کا آسانی سے یہ 10 منٹ کا پیکج تیار ہو جائے گا خطاب کے حوالے سے. جب 10 منٹ کے اندر آپ کا یہ مواد یا میٹیریل تیار ہو جائے گا تو میں امید رکھتا ہوں آپ اس کو پھر ایسا کریں، ریپیٹ کریں اس کو، پھر آپ اس کو لکھیں. 10 منٹ ٹائم بھی رکھ لیں، ساتھ اپنی گھڑی رکھ لیں، واچ رکھ لیں، اور آپ ٹائم دیکھ لیں کہ میں نے 10 منٹ کا والا جو ہے نا کلیہ پہلے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر 10 سے 15 تک آ جائیں، 15 سے 20 تک آ جائے، 20 سے پھر آدھا گھنٹہ، پھر گھنٹے تک چلے جائیں. آپ نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح میں نے کل پچھلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کیا تھا، گزشتہ لیکچر کے اندر، کہ آپ نے جب آغاز کرنا ہے نا، آغاز، تو آپ نے جہاز کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو فلائنگ سسٹم ہوتا ہے، یعنی اڑنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے، پھر لینڈنگ کا یا اڑنے کا، عروج پہ آپ نے کب جانا ہے وہ ٹائم اور ہے. ابھی آپ نے آہستہ آہستہ بڑھنا ہے، آہستہ آہستہ چلنا ہے. 10 سے پھر 15 تک آ جائے، 15 سے پھر 20 منٹ، پھر انشاءاللہ گھنٹہ جب آئے گا تو گھنٹے پہ آپ عروج پہ ہوں گے انشاءاللہ. اب جو ہے میں ایک اور مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ 10 منٹ کی گفتگو تیار کر لیں انہی پوائنٹس کی روشنی میں، اور یہ میں نے آپ کو صرف 12 موضوعات تو میں نے صرف مثال کے طور پر دی، آپ 20 بھی بنا سکتے، 50 تک جا سکتے ہیں. یہ ملٹی آپشن ہے آپ کے لیے. آپ جو بھی موضوع اس میں لے آئیں اور اس کو انہی پوائنٹس کی روشنی میں آپ بیان کریں. دائرے کے اندر رہیں، دائرے کے اندر 50 لے کے آ جائیں، اور دائرے کے باہر جو لکھے ہوئے ہیں نا ان پہ اپلائی کرتے رہیں آپ. تو آپ پھر جب آپ 10 منٹ کی گفتگو آپ کو تیار ہو گئی ہے، 10 منٹ کی گفتگو تیار ہو چکی ہے، اسی کے حوالے سے دیکھیں جو آج اکثر جو خطاب ہوتا ہے یہ ایصال ثواب کے حوالے سے، کیونکہ زندگی اور موت کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر الہی ہے. تو اس پر بھی اگر یہ دیکھیں نا، فلسفہ موت پر بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے نا، تو قرآنی آیات کی روشنی میں موت کے حوالے سے جو آیات ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں موت کے حوالے سے، پھر حضور کی سیرت طیبہ جو ہے ان میں آپ نے جو موت کی تیاری کے حوالے سے جو فکر دی ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں آپ نے موت کی فکر کیسے کرنی ہے، موت کی تیاری کیسے کرنی ہے. حوالے صحابہ کرام موت کے حوالے سے فکر کرتے تھے، تیاری کیسے کرتے تھے. حوالے صالحین، اور پھر دور حاضر میں ہمیں مرنا یاد نہیں ہے، اس پر آئیں، میسج دیں آخر پہ. ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، اور جب فکر ہوگی تو خود بخود برائیاں جو ہے وہ ذہن سے دور ہو جائیں گی، اور اچھائیاں جو ہیں ان کا غلبہ ہو جائے گا. یعنی اس حوالے سے بھی آپ انہی پوائنٹس کو یوز کر سکتے ہیں، اور انہی پوائنٹس کے ذریعے آپ ایک فلسفہ موت پر بھی خطاب تیار کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے یعنی فکر موت بھی کہہ سکتے ہیں، فلسفہ موت بھی کہہ سکتے ہیں. جب یہ 10 منٹ کا آپ نے تیار کر لیا، خطاب تیار کر لیا، ان 10 منٹس کو آپ نے تیار کر کے چاہے پیپر سامنے رکھ لیں. پہلی دفعہ آپ چاہے چیٹنگ کر لیں، یعنی آغاز آپ کا ہو رہا ہے، پیپر سامنے رکھ لیں اور سامنے آپ اس کو ریکارڈنگ پہ لگا لیں موبائل پہ. آپ اپنی گفتگو کو خود ریکارڈ کریں اور اپنی گفتگو بار بار سنیں. جب بار بار آپ سنیں گے
تو اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کہاں درستگی کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک اور میں مشورہ آپ کو بڑا اچھا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹاپک پہ خود تیاری تو کر لی ہے، پہلے خود تیاری کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سیلف کریشن جو ہوتی ہے نا، اس پر پہلے اپنے آپ کو لے کے آئیں، پھر ہیلپنگ جو بھی میٹیریل ہے اس کو استعمال کریں۔ تو سیلف کریشن یہ آپ کی فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے، پہلی ترجیح سیلف کریشن ہے، آپ نے خود تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی ہیلپ کے لیے آپ نے، یا اس کو مزید عمدہ بنانے کے لیے، اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، اس کو حسین سے حسین تر بنانے کے لیے آپ ایسا کریں۔ آج چونکہ دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ موبائل سب کے پاس ہے، اب یوٹیوب پہ چلے جائیں، جو آپ نے ٹاپک لکھا ہے اس کو آپ سرچ کریں، جو اتھینٹک علماء کرام ہیں، شخصیات ہیں۔ مثلاً آپ جب آئیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کو آپ سرچ کریں، صبر کے حوالے سے ان کا خطاب کیا ہے، شکر کے حوالے سے ان کا خطاب کیا ہے، پھر ان کے خطاب کو سنیں۔ اور جو مثلاً ہیں علماء کرام ہیں جو اس حوالے سے اچھی مثلاً خطابات کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بھی آپ لیں۔ تو اپنے ٹاپک کو مضبوط بنانے کے لیے آپ ہیلپنگ مٹیریل جو ہے ان کے لیے آپ اچھی شخصیت علمی حوالے سے جن کا ایک نام ہو ان کو لیں اور پھر اپنا موضوع جاندار بنائیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا جس کے روشنی میں آپ نے اپنا خطاب تیار کرنا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں حروف میں نے جو یعنی پورا ہمارا جو ایک بنا ہوا تھا، چارٹ بنا ہوا تھا اور ہمارا ایک شیڈیول بنا ہوا تھا، اس میں 7ویں لیکچر میں حروف تہجی کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے۔ پہلی حروف تہجی جو ہے وہ ہم عربی سے شروع کرتے ہیں، عربی سے شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اردو کی طرف آئیں گے۔ اردو کے بعد اردو کی میں 2 قسم کی حروف تہجی، ایک اسی لیکچر میں، ایک نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں آپ کو ایک اور حروف تہجی کی طرف بھی میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا اور وہ بھی اردو کی ہوگی۔ تو پہلے عربی حروف تہجی، پھر اردو حروف تہجی، اس کے بعد سرائکی حروف تہجی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر فارسی پرشین حروف تہجی، اور لاسٹ پہ پھر ہم انگلش کی طرف آئیں گے، الفابیٹک کی طرف۔ تو سب سے پہلے حروف تہجی جو عربک زبان میں ہے، کوشش یہ کی ہے، بلکہ کوشش نہیں بلکہ تمام تر جتنی بھی الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کے اندر جو شان مصطفیٰ ان کی روشنی میں ہے، تو وہ تمام کی تمام جو شانیں ہیں ہم نے قرآنی آیات سے لی ہیں، یعنی عربی جملے نہیں بنائے، قرآنی آیات سے لی ہیں۔ یعنی اس سے آپ کو 2 چیزیں ملیں گی، ایک حروف تہجی عربی میں مل جائے گی اور دوسری آپ کو 29 قرآنی آیات مل جائیں گی جن میں شان مصطفیٰ کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، حضور کے مقام کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عربی کی طرف آتے ہیں۔ عربی جب آپ نے یا اردو جب بھی کہنا ہے تو جس طرح عربی میں ہے نا الف، تو اردو میں تو آپ نے اس کے ساتھ لفظ کون سا ایڈ کرنا ہے۔ اردو میں بولیں گے الف نے کہا، با نے کہا، تا نے کہا، ثا نے کہا، اور عربی میں بولیں گے عربی کے اندر بولیں گے قال الالف، قال البا، قال التا، قال الثا۔ اسی طرح اب آپ فارسی میں بولیں گے گفت الف، گفت با، گفت تا، گفت ثا، ٹھیک ہے جی۔ اور انگلش میں بولیں گے ای سیڈ، بی سیڈ، سی سیڈ، ای نے کہا، بی نے کہا، سی نے کہا، اس طرح۔ تو سرائکی میں آپ جو بھی استعمال کر الف آکھیا، ٹھیک ہے جی، یا بے آکھیا، اس طرح بھی ایک اور بھی سرائکی میں لفظ استعمال الف کہن دیئے یا الف آن دیئے، بے آن دیئے، جس طرح بھی جو بھی استعمال کرنا چاہیں اس میں وہ آپشن ہے۔ اب حروف تہجی سب سے پہلے ہم عربک زبان کے اندر اس کو لیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ قال الالف انا اعطیناک الکوثر، الف نے کہا حضور کی شان میں انا اعطیناک الکوثر۔ قال البا بشیرا و نذیرا، قال التا
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض قال الثا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم قال الجیم جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا قال الحاء حریص علیکم بالمؤمنین قال الخاء خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال الدال داعیا الی اللہ باذنہ قال الذال ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک قال الراء ربنا وابعث فیہم رسولا قال الزا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ قال السین سبحان الذی اسری بعبدہ قال الشین شاہدا ومبشرا ونذیرا قال الصاد لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق قال الضاد والضحى واللیل اذا سجا قال طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقى طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقى قال الظا یظہرہ علی الدین کلہ قال العین عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا قال الفا قال العین قال الغین ما غوا وہ جو سورہ نجم کی ما ضل صاحبکم ما غوا قال الفا فاوحى الى عبده ما اوحى قال القاف قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال اللام پھر کاف ایک اور دوسرا کاف جو کتاب والا قال الکاف ما کذب الفؤاد ما رأى قال اللام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال المیم محمد الرسول اللہ قال النون نون والقلم وما یسطرون قال الواو ورفعنا لک ذکرک قال الہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق قال الحمزہ الم نشرح لک صدرک قال الیا یاسین والقرآن الحکیم یا ایہا النبی یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر. اس طرح آپ نے الف سے لے کے یا تک عربک جو حروف ہیں ان کی روشنی میں آپ نے حروف تہجی بیان کرنی ہے، اور پھر آپ اس کے بعد پھر جو بھی دعوت دینا چاہیں. دوسرا پوائنٹ حروف تہجی سرائکی کے اندر اردو کے اندر پہلے لے کے آتے ہیں. یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اردو کی آپ میں دو حروف تہجی، ایک تو پہلے بھی آپ نے شاید سنی ہو، ایک انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئی حروف تہجی جو ہیں وہ ایک نئے انداز میں انشاءاللہ اردو کے حوالے سے. اب اردو کی حروف تہجی ہم نے جو ہے وہ کیسے پڑھنی ہے. الف نے کہا یہ اردو سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی وہی حروف ہوں گے جو ہم عام طور پر قاعدے کے اندر پڑھتے ہیں. عربی لہجہ عربی ہوگا، لیکن چونکہ عربی کو ہم نے عربی آیات کی روشنی میں اور اب جو ہے اردو جملوں کی روشنی میں. الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ گئے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گئے، سا نے کہا ثروت کون و مکاں آ گئے، جیم نے کہا جنت کے والی آ گئے، ہا نے کہا حبیب خدا آ گئے، خا نے کہا خاتم الانبیاء آ گئے، دال نے کہا دکھیوں کو دکھ مٹانے والے آ گئے، زال نے کہا ذات حق کے پیارے آ گئے، را نے کہا رحمت دو جہاں آ گئے، زا نے کہا زمانے کی بگڑی بنانے والے آ گئے، سین نے کہا ساقی کوثر آ گئے، شین نے کہا شافع محشر آ گئے، سعاد بولی صادق و امی آ گئے، زواد نے کہا ضامن جنت آ گئے، طا بولی طٰہٰ کے تاج والے آ گئے، زا نے کہا ظلمتیں مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا عرش اعظم کے دولہ آ گئے، غین بولی غریبوں کے ملجا و ماوا آ گئے، فا نے کہا فخر و غنا کی سراپا تصویر آ گئے، فخر و غنا کی سراپا تصویر آ گئے، کاف نے کہا قاسم کوثر آ گئے، لام نے کہا لم نشرا کے سینے والے آ گئے یا لام اکاں کے مکی آ گئے، میم بولی مزمل کی چادر والے آ گئے، نون نے کہا
آج نور ازل آ گئے، واؤ بولی والضحیٰ کے مکھڑے والے آ گئے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ گئے، دونوں یائیں خوشی سے مل کر کہتی ہیں آج یثرب کو مدینہ بنانے والے آ گئے۔ تو یہ ہے حروف تہجی جو اردو جملوں کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم حروف تہجی سرائکی حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اس میں صرف الف کے یعنی الف کے حوالے سے کیا ہے، با کے حوالے سے، باقی کہندی ہے، آندھی ہے، آخدی ہے، یہ خود آپ نے یوز کرنا ہے، وہ کس طرح آپ نے جو بھی اس کے مطابق ہوگا وہ آپ نے لگا لینا ہے۔ الف سے کیا ہے حروف تہجی سرائکی حوالے سے، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، سنا خوش وسدہ وچ ملک عرب، اور با سے کیا ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ آگے تا کا ذکر ہے، توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیڑے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڑے دیس دے کتیاں نال ادب۔ سیک ہے کہ ثنا مصطفیٰ دی کریندے ودے ہاں، ثنا مصطفیٰ دی کریندے ودے ہاں، اسے نا تے ہو کے پہ ڈیندے ودے ہاں، ثنا مصطفیٰ دی کریندے ودے ہاں، اسے نا دے ہو کے پہ ڈیندے ودے ہاں۔ جیم ہے جندے نام کو چمدی خلقت اے، جندے نام کو چمدی خلقت اے، اساں اس لجپال دے منگتے ہاں، جد نام کو چمدی خلقت ہے، اساں اس لجپال دے منگتے ہاں، جڑا شاہ جگتے نبیاں دا، اساں اس دی آل دے منگتے ہاں۔ اس کے بعد ہاں، حلیمہ میں تیڑے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سیں، تو سوہنے دا مقڑا نورانی نورانی تقدی ترائییں چمیندی بھی ہو سیں۔ خواہ خدا دے رہتے جے وکنا چاہندائیں تاں ویچ جندڑی نبی دا نا تے، نبی دے باجوں خدا نے ملدا، یقین رکھنا ہے جی اس قرآن تے۔ دال دل درد تو ماندی نہ تھی، دردی جگر ایویں ہندن ویسن گزر، اصلوں نہ ڈر اوکھے سفر ایویں ہندن۔ زال ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں، ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجاں۔ را رب سائیں وکھاچا مدنی دا ڈیرا، رب سائیں وکھاچا مدنی دا ڈیرا، حامی یہ دکھیاں غریباں دا جیڑا، زا زمانے دے حاکم گدا مصطفیٰ دے، زمانے دے حاکم گدا مصطفیٰ دے، اساں پننے بردے صدا مصطفیٰ دے۔ سین ساکو کو جی ویکھ نہ چھڑوے، ساکو کو جی ویکھ نہ چھڑوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے۔ شین شالا وسط دا روے دربار محمد عربی دا، سواد صبا روزے رسول اللہ دے جامی، میڈا احوال سوہنے کو سنامی۔ زواد ضعیفاں تے لچاراں دے سنیڑے، ضعیفاں تے لچاراں دے سنیڑے، ادب دے نال سوہنے کو پچامی۔ تو طیبہ دے سائیں تیڑے نال لائیاں، طیبہ دے سائیاں تیڑے نال لائیاں، گندڑی تے مندڑی ڈیوے دہائیاں۔ زوا ظلمت ہوئی کافور اے، اللہ دا آیا نور اے، ظلمت ہوئی کافور اے، اللہ دا آیا نور اے، جند شہر دی ہر گلی عاشق لے مثلے تور ہے، جند شہر دی ہر گلی عاشق لے مثلے تور ہے۔ این عید آئی میڈا یار نہیں آیا، میڈی عید کسی نہ کم دی، غین غور حضور ضرور کرنا، میڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی، اساں لوڑ تو ساڈی ہر ویلے، تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی۔ فا فقیری تیڑے دردی
بادشاہی تو آلیے، فقیری تیڈے دردی، فقیری تیڈے دردی، بادشاہی تو آلیے، زمانے دا ہر ایک حاکم تیڈے دردہ سوالیے، زمانے دا ہر ایک حاکم تیڈے دردہ سوالیے۔ قاف کاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا، ادوں وقت نماز ادوں یار آ گئے، ادوں پاک امام اذان دیتی، گھنڈ کھول ادوں دلدار آ گئے، ایک دوئے تو فرض عظیم دسن، ایک بے تو فرض عظیم دسن، میری سوچ تو پانی تار آ گئے، ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کے اس محبت کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، جو پیغام دیتے کہ نماز کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، مگر حضور کی ذات پہلے ہے، اگر حضور کی محبت ہے تو نماز بھی کامل ہے، نماز بھی قبول ہے۔ کاف کن فیکون جداں فرمایا، اساں ادوں بھی کولے ہاسے، کالو بلا اساں کنی سنیاں، کوئی گونگے ڈورے ناسے، لام لجپال سہنا لگیاں نبھاچا، کو جیت کملی نو گل لال لاچا۔ میم کا شعر سنیے، میڈے میم کریم دے در اقدستے، سلطان جہان دے جھک ویندن، بھول ویندن ہوش نوابیاں دے، کئی میں والڑے مک ویندن، او دے نوری نور تجلاتوں، پرواز پکھی اک چک ویندن، ناشاد اس کالی کملی وچ بدگار تے مجرم لک ویندن۔ نون نبی ختم الرسل دسیا، رسالت انج کریندیے، علی کٹوایا سر سجدے، امامت انج کریندیے۔ واؤ ویندی تا ایویں پئییں بادے صبا مدینے، ویندی تا ایویں پئییں بادے صبا مدینے، دکھیاں دا حال چئی ونج ڈیویں سنا مدینے۔ اور ہاں کیا کہتی ہے، ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، داریاں کرے سامے سکاں لہاتے، داریاں کرے سامے سکاں لہاتے۔ یا کیا کہتی ہے، یا رب ہور نہ منگا تیتھوں، مینو یار دی دید کرا دے، یا رب ہور نہ منگا تیتھوں، مینو یار دی دید کرا دے۔ اور اب ہم آتے ہیں فارسی کی طرف، فارسی کی جو حروف ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ گفت الف، یعنی الف نے کہا، اگر نام محمد را نیا وردی شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ، یہ جو انگلش اور فارسی کے حوالے سے، عربی کے حوالے سے جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کے ریفرنسز بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے کہ کورس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی کوئی سبیل بنائیں گے اینڈ پہ۔ تو یہ جو فارسی میں اشعار پڑھنا جا رہا ہوں ان کے انشاءاللہ آپ کو ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گی، انگلش کی بھی مل جائے گی، فارسی کی بھی مل جائے گی، اور عربی کی جو آیتیں ان کے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ گفت الف، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ گفت با، یعنی با نے کہا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بون رسیدی تمام بولہ بیست۔ گفت پا پے، پری پے کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے۔ پے نے کیا کہا، پری پے کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم۔ گفت تے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا پج مجد آوارا مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ آگے ہے گفت سا، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ گفت جیم، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ گفت چے چسوئے من گزر آری، من مسکین ز ناداری،
فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، گفت ہے حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا۔ اس کے بعد گفت خے خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، گفت دال در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، گفت زال ذکر تو سرمایہ اے ذوق و سرور، ذکر تو سرمایہ اے ذوق و سرور، قوم را دارد بفقر اندر غیور۔ اور گفت را یہ بھی اسی یعنی امیر خسرو کے کلام کا ایسا، گفت را میں سے جو شعر ہے، رکیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں، رکیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم، گفت زا رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم ناتوانم خاک سارم یا رسول اللہ، گفت سین۔ آگے یہ بڑا پیارا شعر ہے، ویسے تو ہر شعر ہی بڑا پیارا ہے۔ سگت را آکاش جامی نام بودیم، سگت را آکاش جامی نام بودیم کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، گفت شین شہا بے کس نوازی کن، طبیباں چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، گفت سواد۔ اور گفت سواد میں کیا ہے؟ صبا بسوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں، صبا بسوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں، بگرد شاہ مدینہ گردد بسط تذرو پیام برخاں، گفت زواد ضیائے قلب مومن حب احمد، ضیائے قلب مومن حب احمد، عطائے بے بہا دست محمد، عطائے بے بہا دست محمد، گفت زوا ظہور نور اول نور احمد، ظہور نور اول نور احمد۔ آگے گفت عین عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی طرف اشارہ۔ اور علامہ اقبال نے کیا لکھا؟ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ اس کے بعد غین غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس کے بعد ہے گفت فا فقیرم یا رسول اللہ فقیرم، فقیرم یا رسول اللہ فقیرم، اسیرم یا رسول اللہ اسیرم۔ اس کے بعد ہے گفت قاف قلب عاشق جلوہ گاہ مصطفیٰ، قلب عاشق جلوہ گاہ مصطفیٰ، گفت کاف کعبہ من قبلہ من کوئے تو، کعبہ من قبلہ من کوئے تو، مصحف من یا محمد روئے تو۔ میری کتاب یعنی میرے لیے تو قرآن آپ کا چہرہ ہے، میرا قبلہ آپ ہے، میرا کعبہ آپ ہے۔ گفت لام لولاک ذرائز جہان محمد است، لولاک ذرائز جہان محمد است، سبحان من یراہ چشان محمد است۔ گفت میم منم ادنا ثناخان محمد، منم ادنا ثناخان محمد، غلام از غلامان محمد۔ گفت نون نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ گفت واو وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ گفت ہا ہادی کل پیشوائے انبیاء، ہادی کل پیشوائے انبیاء، مصطفیٰ و مجتبیٰ خیر الورا۔ اور گفت یا آخری شعر ہے حروف تہجی کا فارسی میں، اور بڑا کمال کا شعر ہے۔ اس میں استغاثہ بھی ہے اور یہ کمال کی دعا بھی ہے۔ یا رب بطفیل رسول الثقلین است،
یا رب بطفیل رسول ثقلین است، یا رب بطفیل فاتح بدر حنین است. اسیان مرا در حصہ، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصاں، یعنی میرے گناہوں کو دو حصے کر دیجئے. اور کرنا کیا ہے؟ نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین است، ایک حصے کو امام حسن کے ذریعے بخش دیجئے، ایک حصے کو امام حسین کے ذریعے بخش دیجئے. تو یہ فارسی کے انشاءاللہ اس کا مکمل ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی. ہے آخری انگلش کے اندر A to Z آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو 5 حروف تہجی والا مرحلہ مکمل ہو. A said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the ambassador of peace and love. B said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the beloved of Allah. C said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the center of all knowledge. D said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the dynamic figure in human history. E said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the emancipator for the oppressed. F said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the founder of Islam. G said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the glow of the universe. H said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the hope for the sinner. I said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the incarnation of beauty. J said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the judicious of all. K said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the kingly yet humble. L said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. M said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the multi-dimensional personality. N said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the noblest of the noble. O said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the observer of this and that world. P said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the protector for the weak. Q said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the quiet, peace loving person. R said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the remarkable leader. S said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the soul of the universe. T said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the truthful and tolerant of all mankind. U said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the upstanding personality. V said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the victorious in all battle. W said Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the wrapped in Allah's mercy. یعنی مدثر W یہاں پہ سائلنٹ، W سائلنٹ ہے، wrapped in the Allah's mercy. اس کے بعد X said Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the xenodical master. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت جو پرائے کا غم کھانے والا، دوسروں کا غم کھانے والا. اس کے بعد Y said Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is yielding only to Allah. یعنی اللہ کی حضور، صرف اور صرف اللہ کی حضور جھکنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے. اور Z said یعنی آخری اور اینڈ والا جو انگلش لیٹر ہے، Z said Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the zenith of mankind. تو یہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہم نے A to Z آقا علیہ السلام کی شان میں، حضور کی صفات میں ذکر کیا. یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس سے بھی بہترین صفات ہیں اور یقیناً ہیں. اب کوشش کریں A to Z آقا علیہ السلام کی شان جو ہے اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ A B C سے
جب ہم بچوں کو عام طور پر عام روٹین میں سکھاتے ہیں تو ہم کوشش کریں A to Z ہمارے بچوں کو سرکار کی شان میں آنی چاہیے. تو بہترین انگلش بولنے والے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے اس سے بھی بہتر سے بہتر، یعنی وہ تو بارگاہ ایسی ہے جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ صفات جو ہے وہ بھی اگر پیش کریں گے تو پھر بھی اس بارگاہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے الفاظ جو ہے وہ نیچے ہیں اور سرکار کی شان بہت اونچی ہے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. اب ہم آتے ہیں پرانی آیت کی طرف، اور آج کی جو آیہ مقدسہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی حقوق میں اور بالخصوص انسانی جان کا جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اس طرح قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی جان کو قتل کیا یا زمین پر فساد پھیلایا یا اس نے انسانیت کا قتل کیا. قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 93 میں آج ہم مومن کے قتل پر جو اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ جو کسی معصوم کا قتل کرے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بغیر گناہ کے ناحق جس کو کہتے ہیں ناحق قتل کرنا اور ناحق خون بہانا انسانیت کا، مسلمانوں کا، اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے من یقتل مؤمنا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا، جو کسی مومن کا قتل کرتا ہے متعمدن، جان بوجھ کر. آگے قرآن پاک نے اس کی 5 سزاؤں کا ذکر کیا ہے. فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے. خالدن فیہا، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یعنی جس سزا جہنم ہے اور رہے گا بھی ہمیشہ. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب، ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. تو یہ 5 سزائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس بدبخت کے لیے لکھ دی ہیں جو کسی مسلمان کا، کسی مومن کا ناحق قتل کرتا ہے. دیکھیے نا، ہمارا دین تو وہ ہے جو پیغام محبت دیتا، اور اس دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اسی دین کے فالو پر اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم ڈھائیں، ان کا قتل کریں، ناحق خون بہائیں، تو قرآن کی روشنی میں ان پر رب کا غضب بھی ہے، وہ جہنمی ہے اور وہ لعنتی. قرآن پاک نے کیٹیگوریکلی ان کو ڈکلیئر کر دیا. تو اس لیے انسانی جان کا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار جب کعبہ معظمہ کو دیکھ رہے تھے، حضور خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، اس کی طرف نظریں تھیں، تو آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، اے کعبہ تو بڑی حرمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، لیکن میری امت کا جو مومن ہے، ایک مومن کا جو خون ہے، اس کی حرمت تو اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی اللہ رب العزت کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے خون کی اہمیت کو کس طرح اجاگر فرمایا. اور اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کا بھی اسی آیت کی روشنی میں ہی، اسی کے تناظر میں اس کو ہم بیان کریں گے. حدیث مبارکہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور نے مسلمان کی تعریف کی، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس سے مسلمان سلامت رہے، من لسانی و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا تو یہ سچا مسلمان، یہ حقیقی مسلمان. اس سے پتہ چلا کہ دیکھیے 2 چیزوں کا ذکر کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ کا اور زبان. یعنی ہاتھ اور زبان کے 2 حق ہیں. اگر ان کو دیکھا جائے نا، اس ہاتھ کا تعلق اللہ سے بھی ہے
اور اسی ہاتھ کا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی، جو اللہ سے تعلق ہے اس تعلق کو دعا کہتے ہیں، یعنی دعا کے لیے جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور جو بندوں سے تعلق ہے اس کو سخا کہتے ہیں، اللہ سے لینا اور اللہ کے بندوں کو دینا۔ تو جو اللہ سے لے رہا ہے وہ حق اللہ کا ہے، حقوق اللہ میں ہے، اور جو دے رہا ہے یہ حقوق العباد میں سے۔ اسی طرح زبان کو دیکھیں تو اس کے بھی دو قسم کے اب یہ ہیں، اللہ کے ساتھ بھی کس کا تعلق ہے اور بندوں کے ساتھ۔ جب اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی حمد والا تعلق، اسی کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور جب بندوں سے تعلق ایک زبان قائم کرے گی تو بندوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ وقولوا للناس حسنا، اس نے گفتار سے پیش آئے، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، چاشنی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ بھی امن والے ہوں، زبان بھی امن والی، ہاتھوں سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور زبان کے شر سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب انسان سر تا پا امن کا پیکر ہوگا تو وہ ایسا مسلمان ہوگا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ حسن کردار ہے انسان کا، انسان امن کا پیکر بنے اور امن کی دعوت دے، مسلمان امن کا پیکر بنے، تو یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی اسلام کا میسج ہے۔ اب ہم بنیادی مسائل کی طرف آتے ہیں، اور آج جن مسائل کا ہم تذکرہ کریں گے ان کا تعلق شین اور سواد کے ساتھ ہے۔ شین سے شرائط نماز کی طرف اشارہ ہے۔ شرائط نماز کے بارے میں جب بات ہو اس حوالے سے دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ دو چیزیں نماز کی صحت کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ دو چیزیں نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے لازمی ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق نماز سے پہلے، اور ایک وہ قسم ہے جن کا تعلق نماز کے اندر۔ نماز سے پہلے جو ہوتی ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور جو اشیاء نماز کی اندر ہوتی ہیں ان کو فرائض کہا جاتا ہے۔ شرائط پہلے، فرائض بعد میں۔ دیکھیے نا، اگر آپ حروف تہجی بھی پڑھیں تو شین پہلے آتی ہے اور ترتیب میں فا بعد میں آ کرتی ہے، تو شرائط شین سے، فرائض فا سے، شرائط پہلے، فرائض بعد میں۔ آ چکے شین کی بات ہم کریں گے تو شرائط نماز 6۔ پہلی شرط ہے طہارت، دوسری شرط ہے ستر عورت، تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، چوتھی شرط ہے وقت، پانچویں شرط ہے نیت، اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو فقہا نے شرائط میں بھی شامل کیا ہوا ہے اور فرائض میں بھی شامل کیا ہوا ہے۔ اب ہم سواد کی جانب آتے ہیں۔ سواد سے صفا مروہ کی بات ہم کریں گے، کیونکہ صفا سواد سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں تذکرہ بھی فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دو پہاڑیاں، مگر اللہ رب العزت نے ان کی عظمت اس طرح بیان فرمائی کہ ان کو اپنی نشانی قرار دیا۔ یہ صفا مروہ، اس پر کیا عمل ہوتا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان جو حاجی ہیں یا معتمر کہتے ہیں عمرہ کرنے والے، اور حاجی حج کرنے والے کو ان پہاڑیوں کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان 7 چکروں کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور سعی کی حیثیت کیا ہے شریعت میں؟ یہ حج اور عمرے کے ارکان میں سے، سعی جو ہے حج اور عمرے کے ارکان میں سے ہے، یعنی حج کا بھی حصہ ہے اور عمرے کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح جب سعی شروع کرنی ہے، سٹارٹ کرنی ہے، تو صفا سے شروع کرنی ہے۔ صفا بھی ایس سے شروع ہوگا، انگلش میں اگر دیکھا جائے ایس سے صفا اور ایس سے سٹارٹ، تو صفا سے سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے۔
یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ، بعض لوگ جو پہلی بار جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو وہ کرتے کیا ہے، ان کے خیال میں شاید یہ ہوتا ہے کہ صفا سے شروع کیا، پھر مروہ سے ہوتے واپس صفا پہ آ کے پہلی کاؤنٹ کرتے ہیں، پہلا چکر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صفا سے شروع کرے تو مروہ پر ایک چکر، پھر بعد میں جب مروہ سے صفا پھر 2 چکر ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ایک چکر جو ہے راؤنڈ اباؤٹ آدھا کلومیٹر کا بنتا ہے، اور یہ ٹوٹل جو 7 چکر ہیں یہ 3.5 کلومیٹر پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی 3.5 کلومیٹر سفر کرتا ہے صحیح میں بندہ حاجی جو سفر کرتے ہیں۔ تو اگر تو ڈبل چکر لگا لیں گے پھر تو 7 کلومیٹر پہ اسلام تک چلے جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سمجھیں کہ پہلا چکر کیسے، پھر دوسرا چکر کہاں، یہ صفا مروہ کی صحیح ہے۔ آج ہم نے یہ جو مسائل پڑھے ہیں، بیان کی ہیں، اللہ رب العزت کی حضور گوش گزار ہیں، اللہ کے حضور عرضی کرتے ہیں اللہ پاک ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حروف تہجی کے اعتبار سے جو ہم نے 5 چیزیں میں نے عرض کیا کہ آپ کو انشاءاللہ حروف تہجی میں جو الف اردو کا ایک رہتا ہے ہمارا، تو وہ آپ کو انشاءاللہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے اردو کے اعتبار سے۔ باقی جو انشاءاللہ انگلش، عربک اور فارسی کی ٹرانسلیشن آپ کو انشاءاللہ بعد میں مل جائے گی۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔